الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. ہماری زندگی نام ہی ایک آزمائش کا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے، مزے کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. کافر، باطل، کفر ہمیں اسی بات پہ لے کے آتا ہے کہ تم ایک فری ول کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، اور جو چیز فری ول کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے. کیا مطلب ہے؟ بس میری مرضی، میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کے ساتھ جو چاہوں کروں، میں اپنی زندگی کے ساتھ جیسے چاہوں رہوں. تو ہمیشہ صحت مند رہ کے دکھاؤ بھائی، ہمیشہ صحت مند رہ کے دکھاؤ. آپ کے پسینے سے اسمیل نہیں آنی چاہیے، یہ کر کے دکھاؤ. آپ کو کبھی بھوک نہیں لگنی چاہیے، یہ کر کے دکھاؤ. آپ کو سفر کے لیے، ٹریولنگ کے لیے جہاز کی ضرورت نہ ہو، یہ کر کے دکھاؤ. فری ول ہے نا، لائف از اے فری ول. جب زندگی ایک فری ول ہے اور آپ اس میں آزاد ہیں تو آپ سب کچھ وہ کر کے دکھاؤ جو آپ کی مرضی کا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو فلاں بندہ برا لگتا ہے تو فوراً وہ بندہ مر جانا چاہیے، اور اگر اس بندے کو آپ برے لگتے ہو تو آپ کو فوراً مر جانا چاہیے. ایک فالس ایکولنس کے اوپر ہماری زندگی کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. بیونڈ آف دا نظریات، ہر نظریے سے پاک، ہر سوچ سے پاک، بس فری ول ہونی چاہیے. یہ میری مرضی ہے، میرے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، میرے ساتھ کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے. کفر ہمارے سامنے یہ ایک پہاڑ کھڑا کرتا ہے. میں پچھلے کچھ دنوں سے چند ایک لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے میرے دل پہ بڑا گہرا اثر ہے، بڑی تکلیف ہے. حافظ قرآن، دیندار گھرانہ، زندگی بھر پردے کا ماحول، مگر کیا اسلام چھوڑ دیا. کیوں اسلام چھوڑ دیا؟ میری مرضی نہیں چلتی، میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا. اب میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گی، اور اب اسلام سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اپنے نظریات بنیادی طور پر خراب ہیں، اپنی سوچیں بنیادی طور پر خراب ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کرتے. تو اقبال نے بڑا زبردست جواب دیا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو. ہم ایک چھوٹے سے مجاہدے سے گھبراتے ہیں. ایک نوجوان کے سوال نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ یہ کیا ہے. کہنے لگا ایک بندہ پوری زندگی کافر رہا. غور سے سنو، اب بچوں کو کہتا ہوں خاص طور پہ سنو. ایک زندگی بھر ایک آدمی کافر تھا، شراب پیتا رہا، یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا. آخر عمر میں بوڑھا ہو کے اس نے کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی، مسلمان ہو گیا. وہ جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا جی جنت میں جائے گا. تو کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، میں اتنی نمازیں پڑھوں، اتنے روزے رکھوں، میوزک نہ سنوں، فلمیں نہ دیکھوں، ڈرامے نہ دیکھوں، زنا نہ کروں، شراب نہ پیوں، اور
ان سب سے بچوں اور پھر میں پھر جنت میں جاؤں اور وہ ایسی جنت میں چلا جائے؟ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک رزلٹ کو دیکھ رہے، بقیہ چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے درجات کتنے بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع کتنے دیے، اپنے گھر بلایا، اپنے گھر سجدے کی لذت عطا فرمائی ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جو اپنی محنت کر کے، کوششیں کر کے وہ مشہور ہوا اور دنیا کے نمبر 1 اسٹیج پہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایوارڈ لیا ہے، لیکن اس کا بیٹا ویسے ہی اس کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور اس نے ایوارڈ پکڑ لیا، تو اس کے بچے کو تو بہت مزہ آیا نا۔ کہنے لگا نہیں، مزہ تو اسی کو ہے جس نے انعام لیا۔ میں نے کہا بھائی یہی تو مسئلہ ہے، جب کوئی بندہ محنت کر کے انعام لیتا ہے تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے مناجات کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہوتی کہ ماں سے مانگنے میں کتنا مزہ ہوتا ہے، ان سے پوچھو جن کا والد نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ والد کی ڈانٹ میں کتنا مزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے بچے بھی پڑھتے تھے جو یتیم تھے، جن کی نہ ماں تھی نہ باپ تھے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، ماں کو ڈیورس ہوئی، وہ ماں ڈیورس کے بعد نہ جانے کدھر چلی گئی، ابا نے بتایا نہیں، زندگی بھر پریشان ہے، اماں ہے ہی نہیں میری، اماں ہے ہی نہیں۔ جب بتائیں کہ اماں نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے رونا شروع، میں اپنی خوشی کس سے بتاؤں، اپنی کامیابی کس سے بتاؤں، میری تو اماں ہے ہی نہیں، کلاس میں نمبر لے رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، تو کس سے بتائیں۔ زندگی کے یہ اتار اور چڑھاؤ، اس کے اندر ایک اپنی لذت ہوتی ہے، مگر آپ اسی لذت کو مصیبت سمجھتے ہو۔ ایک طالب علم ہے، وہ پڑھائی کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے، دوسرا طالب علم پڑھائی کو مصیبت سمجھتا ہے، تو دونوں کے رزلٹ میں فرق بھی ہوگا۔ محض آپ وہ چیز ایک انتہا دیکھ کر، محض تھیوریٹیکل بیس آپ ایک چیز دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ویسے، لاکھوں میں ایک کبھی ایسا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ایسے تو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ ایک شخص ایسا ہے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ مرتے وقت ہمیں ایمان نصیب ہوگا، مرتے وقت ہمیں ایمان نصیب ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے، اور مرتے وقت ہم سے کفر سرزد نہیں ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ تو میں نے کر دیا، بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو گناہ کرنا آسان لگتا ہے اور کسی شخص کو وہی گناہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک ہی گناہ ہے، ایک بندہ کر رہا ہے، وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے، بڑے مزے کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور بڑے مزے سے اس کے لیے پاگل ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے، اس کو کہ 1,00,000 روپیہ دوں گا ایک گھونٹ شراب کا، پی لے گا نہیں پیوں گا، جان نکال دو، پھر بھی نہیں پی سکتا، نہیں پیوں گا، جو کرنا ہے کر لے، نہیں پیے گا۔ وہ گناہ اس کے لیے پاگل ہے اور یہ اس گناہ کے لیے 1,00,000 روپے بھی کرنے کو تیار نہیں۔ دونوں کی مینٹلٹی میں، سوچ میں فرق ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ وہ بنا ہی اس گندگی کے لیے، یہ اس گندگی کے لیے نہیں بنا، لہذا وہ گندگی اس کے لیے آسان ہے، یہ گندگی اس کے لیے مشکل ہے۔ اپنے مزاج کو ایسا بنائیے کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ہمارے لیے نیکیوں کے حساب سے ہو جائے، تو ایسوں سے اللہ ایمان کی توفیق نہیں چھینتا۔ چنانچہ نوجوان تھا، میں نے جو آیت پڑھی قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، یہ یمن کا ایک نوجوان تھا، عبداللہ بن طامر اس کا نام تھا، اور
بادشاہ کے ساتھ ایک ساحر اور جادوگر ہوا کرتا تھا۔ وہ جادوگر سلطنت کی حفاظت کے لیے بہت سے معاملات کرتا تھا اور بہت ساری چیزیں کیا کرتا تھا۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، آپ کوئی ایسا نوجوان جو کہ بڑا سمجھدار عاقل ہو اور تیز ترار ہو، ایسے نوجوان کو منتخب کیجیے اور میرے حوالے کریں، میں جو اپنا ہنر ہے اس کو سکھاؤں گا تاکہ میرے بعد وہ سلطنت کی حفاظت کے امور سر انجام دے سکے۔ تو بادشاہ نے نوجوانوں کا امتحان لیا، بہت سارے پورے شہر کے یمن کے نوجوانوں نے شرکت کی، کئی ہزار نوجوانوں کے بعد یہ نوجوان منتخب ہوا، ذہانت اور فطانت اور تیز تراری میں بہت آگے۔ تو یہ روزانہ جادوگر کے پاس جاتا، جادوگر اس کو جادو کے حربے سکھاتا، ہنر سکھاتا اور یہ اس کو سیکھتا۔ تو ایک دن یہ وہاں سے گزرا تو وہاں پر ایک عیسائی راہب تورات پڑھ رہا تھا۔ تو تورات کی آواز سنی تو اللہ کا کلام تھا، اور اللہ کے کلام میں اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں پہ کھڑا ہوا اور سنتا رہا۔ تو اللہ کا کلام ہو اور وہ اثر نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، جملہ معترضہ کے طور پہ کر دوں کہ ہمارے ہاں تلاوت سننے کا رواج نہیں رہا۔ عربوں میں تلاوت سننے کا رواج ہوتا ہے، عرب لوگ تلاوت سنتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی سامنے بیٹھ کے پڑھے، چاہے کوئی الگ سے بیٹھ کے پڑھے۔ دینی محفلوں کے اندر بھی ہمارے ہاں تلاوت کو 1 منٹ دیتے ہیں، 1 منٹ تلاوت کر لو، اس کے بعد نعت پڑھیں گے، اس کے بعد جلسہ شروع ہوگا۔ تو ہمارے ہاں تلاوت سننے کا رواج ہی نہیں، رجحان ہی نہیں ہے۔ اور جو قرآن مجید پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن پڑھنے کو ایک فن بنا لیا۔ میں نے بڑی اس میں تگ و دو کی ہے، حتیٰ کہ مصر کے جامعہ ازہر میں قرآن مجید جو قاری پڑھتے ہیں نا قرآن مجید، اس کے لیے 16 قسم کے ساز سیکھتے ہیں پہلے۔ ان 16 قسم کے سازوں کی مختلف کیسٹس ہوتی ہیں۔ ان مختلف کیسٹس کو پہلے اس وقت ہوتی تھی کیسٹس، تو میں نے وہ بڑی کرا کے محنت کر کے میں نے وہ کیسٹس پتہ نہیں کیا ہوں گے، میں نے منگوائی، اور میں نے جیسی اس کو لگایا تو اس میں میوزک، میں نے کہا یہ کون سے لہجے ہیں؟ بڑا اپنے قاری عبدالرحمان صاحب جو بنگلہ دیش کے قاری صاحب تھے، بہت بڑے قاری، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا یہ شاید انہوں نے غلط کیسٹ دے دی۔ اوپر وہ کیسٹ سفید کلر کی کیسٹ ہوتی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اور باقاعدہ یعنی اس میں سیٹ اپ ہوتا تھا، تو وہ پتہ چلتا تھا۔ اسٹیمپڈ کیسٹیں ہوتی تھیں، آج کے زمانے میں تو شاید آپ لوگ کیسٹوں کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ پوری اسٹیمپڈ کیسٹیں ہوتی تھی، پرنٹڈ کیسٹ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کسی ادارے کی کیسٹس ہے، پھر اس کو کاپی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو بنا کے دوسری کیسٹ کاپی ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ میں گیا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، اتنے پیسے جمع کیے، پورے سال پیسے جمع کر کے منگوائیں تو پتہ چلا کہ وہ موسیقی ہے، کہ قرآن پڑھنے کے لیے کہ الفاظ کہاں اٹھانے ہیں، کہاں نیچے گرانے ہیں، یہ پہلے وہ موسیقی سیکھتے ہیں، موسیقی کے ساز سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا نورانیت ہوگی اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن پڑھنے والے بس اتنا لمبا سانس کھینچیں گے، ایک سانس میں اتنی آیتیں پڑھیں گے، تو بس اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن جو قرآن حدر ہے، حدر، اس کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، خاص طور پہ بچوں کو سنوانا چاہیے کہ اس سے ان کے اندر فرق آتا ہے۔ قرآن مجید سننے سے قرآن مجید کے بڑی برکتیں آتی ہیں، ایک دن سننے سے نہیں ہوتا، کچھ دن سننا پڑتا ہے، پھر اس سے برکتیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیے جائے کہ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ گھر میں کوئی اچھی سی تلاوت لگائی جائے کہ گھر میں ذوق ہو،
کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت لگائی جائے تاکہ گھر میں وہ برکتیں آئیں، گھر میں وہ رحمتیں آئیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جادو کی اثرات محسوس ہو رہے ہیں، چلو بقرہ لگا لو، کہ قرآن مجید سننے سے قلب پر اثر پڑتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جو قرآن مجید سنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید سننے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی الگ سے ثواب نہیں ہوتا۔ جو بچے قرآن مجید سنتے ہیں ان کے لہجے بھی قرآن پڑھنے کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ خیر، خاص طور پر وہ خواتین جو حفظ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو درمیان میں مخصوص ایام آتے ہیں وہ کر نہیں سکتی، تو اس وقت تلاوت سنیں تو ان کو اس سے بڑا فائدہ حاصل۔ ایک ہی صورت کو بار بار لگائیں، تیسری بار لگائیں، چوتھی بار لگائیں، اس کے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام چل رہا ہے اور وہ عبداللہ بن طامر سن رہا ہے۔ ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن، بالآخر برداشت نہیں ہوا، اس راہب کے پاس چلا گیا کہ بابا جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ مجھے ہلنے نہیں دیتا؟ کمیاں یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام مجھے سکھائیں گے؟ کہا بالکل سکھاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ میں آپ سے سیکھنا تو چاہتا ہوں لیکن میں وہ نوجوان ہوں جس کو بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ صبح آؤ، مجھ سے سیکھو اور جادوگر کے پاس جانا، جادوگر پوچھے کیوں لیٹ آیا تو کہہ دینا کہ گھر سے لیٹ آیا، اور جادوگر سے فارغ ہو کے میرے پاس آؤ، میرے پاس آنے کے بعد سیکھنا اور سیکھنے کے بعد گھر جانا، گھر والوں کو بتانا کہ جادوگر سے دیر سے آیا۔ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ ایسا چلتا رہا اور ایک وقت تک چلتا رہا۔ بالآخر ظاہر بات ہے کچھ سیکھ رہا تھا۔ یہاں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ فوراً اس کو دین مسلط نہ کرو۔ دفتر میں آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر فوراً دین مسلط نہ کرے، بلکہ حکمت سے، طریقے سے اپنی اولاد کے اوپر بھی دین فوراً مسلط نہ کرے۔ اگر کسی نے بتا دیا کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں تو فوراً اس کو تبلیغ کرنا نہ شروع کرتے ہیں، ڈانٹنا نہ شروع کرتے ہیں، لڑائی کرنا نہ شروع کرتے، بلکہ حکمت سے، بصیرت سے، طریقے سے اس کو سمجھائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے جب موقع ملے گا تب سمجھاؤں گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کراچی میں تھے، تو ایک صاحب آئے اور اس صاحب حضرت سے ملے تو حضرت نے اس کو کہا کہ تم داڑھی رکھو، تو اس نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی، میں نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی تھی۔ ایسے ہر کسی کو نصیحت کرنا شروع کر دینا اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ میں اس کو نصیحت کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی حکمتیں چاہیے ہوتی ہیں، بڑی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں کہ انسان جس کو نصیحت کرے تو اس کے لیے دعا کرے، انسان جس پہ سختی کرے اس کے لیے دعا کرے۔ ایسا نہیں کہ غصہ آیا تو سختی کر رہے ہیں، جب نرمی آئی تو سختی بند کر دی، وہ نظر اللہ پہ رکھنی ہوتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں آئے تو کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا روٹی لے کے آ جاؤ۔ روٹی لے کے آئے تو اپنی پلیٹ میں سے تھوڑی سی دال نکال کے روٹی پہ رکھی اور کہا وہاں جا کے کھائیے، آپ یہاں ہمارے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی کچھ تحریر دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں صفحہ دیکھتے دیکھتے آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی علمی مقامات ہیں، ان کی علمی رائے اور ان کی حدیث پہ رائے ایسی حرف آخر ہوتی ہے کہ کمال۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ آپ ادھر جا کے بیٹھیے، اور حضرت بھی وہاں جا کے بیٹھے اور کھانا شروع کر دیا اور مزے سے کھانا، نہ یہ کہ چہرے پہ کوئی شکوہ ہے نہ چہرے پہ کوئی شکایت ہے،
حاجی صاحب ایک آنکھ سے مولانا رشید احمد گنگوئی کو دیکھا کہ دیکھیں میں نے مولانا رشید احمد صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، اور ایک نظر اللہ پہ رکھی ہوئی ہے کہ اللہ جی میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ ایسی ہر کسی کو نصیحت کر دینا یہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ نصیحت ایسی ہو جاتی ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ ابھی ایک خاتون آسٹریلیا کی ڈاکٹر ہیں، مجھے اپنی سٹوری بتائی کہ فلاں خاتون، اب وہ علاقے والے بھی مجھ سے رابطے میں ہیں جنہوں نے اس ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کی، سختی کی۔ آج وہ دین چھوڑ کے جا چکی ہے، مرتد ہو گئی۔ اس کے پیچھے اس عورت کا قصور تو ہے، لیکن تمہارا بھی تو قصور ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا استاد بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی دوسرے پہ اپنے دین چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 8 سال گزر گئے، 8 سال تک وہ صاحب حضرت امام صاحب کے پاس آتے رہے۔ 8 سال کے بعد کہنے لگے کہ ایک حضرت آپ مجھے جانتے ہیں، 8 سال سے آ رہا ہوں، میری ایک بیٹی ہے، اس کے رشتے کی ضرورت ہے، کوئی لائق فائق لڑکا ہو تو آپ اس سے میری بچی کا رشتہ کروا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، بہت نیک ہے، بہت شریف، انتہائی شرافت دار ہے، اور نماز ایسی پڑھتا ہے، تلاوت ایسی، مگر ہے وہ یہودی لڑکا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے بہت مناسب ہے، کر دیں؟ کہنے لگے حضرت معافی چاہتا ہوں، یہودی کے ساتھ کیسے نکاح ہو؟ میں جیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح یہودی عثمان سے کر دیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، فوراً قدموں میں گرا، حضرت معاف کر دیں، غلط نظریہ تھا، میں جو حضرت عثمان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا تھا وہ بالکل غلط تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے فوراً کسی کو نصیحت کر دینا یہ صحیح نہیں ہوتا، پکا ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ چنانچہ منع نہیں کیا کہ جادوگر کے پاس مت جاؤ، جاتے رہے، لیکن ظاہری بات ہے جب دونوں چیزیں پڑھ رہے ہیں تو شبہ تو ہوگا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ راستہ کسی جانور نے بند کیا ہوا تھا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ کوئی بڑا جانور تھا جو شاید اژدہا تھا، یا بعض روایت کے مطابق بہت بڑا شیر تھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ تو اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور کیا کہا، الٹی بات، اگر جادوگر برحق ہے تو اس پتھر سے شیر نہ مرے۔ اب ایک چھوٹے سے پتھر سے شیر کہاں مرے گا؟ اگر جادوگر برحق ہے تو یہ پتھر سے شیر نہ مرے، اگر وہ عالم برحق ہے تو پتھر سے شیر مر جائے۔ اور یہ کہہ کر پتھر اٹھا کے مارا، جب یہ کہہ کے پتھر اٹھا کے مارا اور جا کے شیر کے جسم پہ لگا اور شیر وہیں پہ گرا اور مر گیا، اس کا یقین پکا ہو گیا کہ ہاں اب صحیح ہے، اب وہ عالم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ کتاب بالکل برحق ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ یہ عمل اس لیے نہیں ہے کہ آج ہم یہ ڈرامے کرنا شروع کرتے ہیں، اگر اسلام برحق ہے تو یہ ہو جائے، اگر جیسے اہل مکہ نہیں کہتا، اگر آپ بالکل برحق ہے تو یہ مکہ کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دیں۔ یہ تو اپنی غرض ہوئی، ہدایت مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نیت کو جھانکیں، نکالی سے نیتیں نہیں کی جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی نیت برحق تھی اور نیت سچی تھی، اور پھر نیت ثابت بھی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ یہ تو اتنا جادو سیکھ گیا کہ اس نے چھوٹے سے پتھر سے اتنا بڑا شیر مار دیا، واہ واہ واہ، کمال ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے، بھئی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ اپنے جادو سے جیسے آپ نے شیر کو یا اژدہا کو مارا، ایسے ہماری یہ کام کرو۔ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے،
لہذا میں اس پر ایمان لایا ہوں، اگر تم بھی اس پر ایمان لاتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ نے کہا جی بالکل، اگر ایسی بات ہے تو ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے کسی کو آنکھیں دے دی، کسی کو پاؤں دے دیے، کسی کی بیماری ختم کر دی، کسی کا برس ختم ہو گیا۔ یہ مسئلہ مشہور ہوتے 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 بادشاہ کا ایک مصاحب خاص تھا، اس تک پہنچا، جو کہ مادرزاد نابینا تھا، پیدائشی نابینا۔ تو وہ آیا اس کے پاس، عبداللہ بن طامر کے پاس بیٹھا۔ عبداللہ بن طامر نے کہا یہ معاملہ ہے۔ اس نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب بادشاہ کے در تو بادشاہ کو کہا کہ خبردار بادشاہ کو مت بتانا، لیکن آنکھیں آ جانا، نابینا سے بینا ہو جانا، یہ کتنی بڑی چیز تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا تمہاری آنکھیں کیسے واپس آ گئیں؟ کہ جس پروردگار نے مجھے بنایا اسی پروردگار نے میری آنکھیں لوٹا دی۔ کہ تجھے تو میں نے بنایا ہے، تجھے تو میری پرستش کرنی ہے، میری پوجا کرنی ہے۔ لگے نہ، مجھے تو نے نہیں بنایا، بلکہ تیرے پاس تو میں برسوں سے آ رہا تھا، تو نے میری آنکھیں نہیں لوٹائیں، اس خالق نے آنکھیں لوٹائی ہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ کہ اس کو پکڑو اور ڈالو، اس کو سنگلی پہ ڈالا، سلیب کے اوپر ڈالا اور آرا لایا۔ تب بتاؤ کس نے تمہیں کہا، بتاؤ کس نے کہا۔ جب آری چلنے لگی تو اس نے کہا کہ جی عبداللہ بن طامر، اور یہاں انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ۔ عبداللہ بن طامر کو لے کر آئے۔ عبداللہ بن طامر کو کہا، جب دیکھا کہ تو نوجوان ہے، تو اتنا جادو میں ماہر ہو گیا کہ تو لوگوں کی آنکھیں بھی واپس کرنا شروع ہو گیا، اتنے ماہر ہو گئے ہو کہ لوگوں کی آنکھیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ پہلا جادوگر تو ایسا نہیں تھا، وہ آنکھیں نہیں لوٹا سکتا تھا، اور یہ صاحب اتنے ماہر ہو گئے۔ کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو جادو سیکھنے جا ہی نہیں رہا، میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور یہ سب کا باندھو اس سے، اس کو کس نے سکھایا؟ ان کے سر پہ آرا رکھا، تکلیفیں پہنچائی تو پتہ منہ سے نکل گیا کہ فلاں بزرگ۔ ان کو بلایا تو ان بزرگ کو کہا کہ اپنا کلمہ چھوڑو۔ کہنے لگے ہرگز نہیں چھوڑو گا۔ تو ان کے سامنے وہ جو وزیر کو اٹھایا ہوا تھا، اس کے سر پہ آرا رکھا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا اب ایمان چھوڑتے ہو؟ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر راہب کے اوپر آرا رکھا اور راہب کے اوپر آرا چلا دیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے، سر سے لے کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ عبداللہ بن طامر سے کہا ہاں بھئی کرتے ہو کہ نہیں؟ کرنا، جو کرنا ہے کرنا۔ کہا تم جوان ہو، تمہیں دربار میں مارنا اچھا نہیں ہوگا، عوام میں تمہارا شور اور غلغلہ مچا ہوا ہے، لہٰذا میں تمہیں عوامی جگہ پہ ماروں گا۔ لہٰذا لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ان کو پہاڑ پہ لے کر گئے۔ وہاں عبداللہ بن طامر نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، سارے کے سارے لوگ نیچے گر کے مر گئے، عبداللہ بن طامر واپس آئے۔ پھر دوبارہ کہا اچھا یہ تو چیلنج ہو گیا، اس کو سمندر میں لے کے جاؤ اور وہاں غرق کر کے آؤ۔ سمندر میں پہنچے، سمندر میں طوفان آیا، سب لوگ مارے گئے، عبداللہ بن طامر واپس آ گئے۔ صحیح تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت کچھ بھی کر لو، میں آپ کے ہاتھوں مرنے والا نہیں ہوں۔ البتہ ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجمع عام کو جمع کریں، اور مجمع عام کو جمع کرنے کے بعد آپ سب کے سامنے ایک تیر نکالیں، اور وہ تیر مجھ پر چلائیں اور کہیں بسم ربی ھذا الغلام، بسم ربی ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ مجمع اکٹھا ہوا، تیر کمان لایا گیا، نوجوان کو باندھا گیا، اور پھر وہ تیر اس نے کھینچا اور کہا بسم ربی ھذا الغلام، یہ کہا اور تیر چلایا، تیر کنپٹی پہ لگا اور نوجوان وہیں پہ گرا اور اس کا شہادت ہو گئی۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو سب نے نعرے لگانا شروع کیا کہ آمنت بربی ھذا الغلام، آمنت بربی ھذا، ہم اس غلام کے رب پر ایمان لیں۔ لاکھوں لوگ اسی وقت اسلام قبول کیا۔
اب حکومتیں چلتی ہیں اقتدار پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن کے اندر کوئی شہر بسایا گیا تو زمین کو کھودا گیا۔ جب زمین کو کھودا گیا تو ایک نوجوان کی نعش نکلی کہ جس کے کنپٹی پہ تیر لگا ہوا تھا اور تیر کے اوپر ہاتھ تھا۔ حضرت جابر نے اس کا جب ہاتھ اٹھایا تو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ دوبارہ اس پہ رکھ دو اور ویسی عزت احترام سے دفن کر دو۔ جیسے ہاتھ رکھا تو خون دوبارہ رک گیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے دکھایا۔ پھر جب یہ لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے تو لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے اندر بادشاہ کا نام تھا ترسوس یا افسوس۔ تو یہ بادشاہ نے یہ معاملہ کیا کہ خندقیں کھدوائیں اور ان خندقوں میں آگ لگائی اور سب لوگوں کو اندر پھینکنا شروع کیا۔ اور اس قصے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ بادشاہ نے کہا لوگوں سے مجھ پہ ایمان واپس لے آؤ، ہم تمہارے ایمان کو قبول کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک عورت کی گود میں 2 بچیاں تھیں، ایک بچی 5-6 سال کی تھی جو چلتی تھی، روٹی کھاتی تھی، اور دوسری بچی جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی۔ تو جو بڑی بچی تھی اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا اور جو چھوٹی بچی تھی اس کو اٹھا کے ڈالنے لگے تو ماں کا ایمان ڈگمگایا، چلو میں بھی جھوٹا کلمہ اس کے نام کا پڑھ لیتی ہوں۔ تو جو چھوٹی بچی ہے، جو چھوٹی دودھ پیتی بچی ہے، اللہ نے اس کو زبان دی اور زبان دے کے کہا کہ اماں یہ وقتی تکلیف ہے، یہ وقتی تکلیف ابھی ختم ہو جائے گی، آگ میں آ جاؤ، آگ میں کود جاؤ، اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے سلامتی رکھی ہے۔ وہ ماں بھی کود گئی اور جان آفرین کے سپرد کر دی، مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے، انسان اللہ سے تعلق جب بنانا چاہتا ہے، جب اللہ سے جوڑ بنانا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی عبادتیں ہی تکلیف دہ ہونے لگے، ہمیں نماز پڑھنے میں کوفت ہونے لگے، مسجد کے اندر بیٹھنے میں کوفت ہونے لگے، تو اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے سامنے رکاوٹ کیا ہے، ہمارے سامنے کون سی رکاوٹ ہے۔ یقین کیجئے اپنے ہاتھ پہ کنٹرول، اپنی آنکھ پہ کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے کان پہ، یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر انسان کنٹرول کرنا شروع کر دے تو اس کو ایک چیز ملتی ہے، وہ چیز ہے یکسوئی۔ جب انسان یکسو ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی ہر رکاوٹ پار کر سکتا ہے۔ اسی کے لیے ذکر ہوتا ہے، اسی کے لیے نماز ہوتی ہے، اسی کے لیے روزہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر اپنے آپ کو موبائل فون سے دور کریں، کچھ دیر اپنے آپ کو دنیاوی تعلقات سے دور کریں۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو دنیاوی معاملات اور حالات سے یکسر دور کریں، بالکل الگ کریں، کہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 1-8 گھنٹہ ایسا ہو جب میرا یاد الہی میں گزرے، جب میرا اور اس ذات عالی کا رابطہ ہو جو دنیا کے اسباب سے ماورا ہے، کہ ہماری ساری نظریں دنیا کے اسباب کے اوپر لگی ہوتی ہیں، ساری نظریں ہماری صرف یہ کہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انسان اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑے، یہی ہماری کائنات میں آنے کا مقصد ہے، یہی ہمارے جینے کا مقصد۔ جب ہماری نظر میں اور دوسری چیزیں آنے لگتی ہیں، اسباب گناہ، اسباب معصیت آنے لگتے ہیں، تو پھر 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، پھر ہم صرف اسباب کے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم جیسے لوگوں کو بھی لوگ اسی لیے رابطہ کرتے ہیں، بیوی کی شوہر سے لڑائی، شوہر کی بیوی سے لڑائی، ادھر سے پیسے نہیں آ رہے، وظیفہ چاہیے، سورت چاہیے، تعویذ چاہیے، فلاں چاہیے، دماغ چاہیے۔ کہ اللہ والوں کے پاس جا کے کیا ملتا ہے؟ تعویذ ملتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جا کے، اور جب ملتا نہیں ہے تو پھر متنفر ہو جاتے ہیں، بھئی ان کے پاس کوئی خزانہ تو نہیں کھلا ہوا کہ آپ کے سارے کام کھل جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ جب بھی کوئی بندہ بیعت ہوتا تو فرماتے مجھ سے وعدہ کرو اس بات کا
یہ نہیں سمجھو گے کہ میں مشکل کشا ہوں۔ کئی لوگ ایسے حضرت آپ نے نہ وظیفہ دیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، بڑا فائدہ ہوا۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ بھی اللہ حافظ ہونے والے ہو، ٹھیک، کیونکہ اگلے وظیفے سے آپ کا کام نہیں ہوگا، کام ہوگا نہیں تو آپ چوریٹ، آپ کو کوئی اور وظیفہ دے گا، آپ اس کے وظیفے پہ چلو گے، پھر ایک قبر والی سرکار وظیفہ دے گی، آپ قبر پہ سجدہ کرو گے، توبہ کرو اللہ سے، معافی مانگو اللہ سے، یہ کام میں نے نہیں کرایا، اللہ نے کرا، یہ کام میرے کہنے سے نہیں ہوا، اللہ کے کہنے سے ہوا، اللہ کے امر سے ہوا۔ اور نہیں جی ہم نے تو جب بھی آپ سے پوچھا ہمارا کام ہو گیا۔ تو ایسے ہیں، ہوتے ہیں، دو چار لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے گمان ہی اسی بات پہ جوڑا ہوا تھا، آپ نے بنایا ہوا تھا میرے لکھے ہوئے تعویذ کو خدا، آپ نے اس کو خدا بنایا، وہ تعویذ آپ کا خدا بن گیا۔ یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے چھوٹے سے کاغذ کے پرزے کو اپنا خدا بنا دیا، یہ آپ کی بے وقوفی ہے، اس بے وقوفی کی وجہ سے کام ہو رہے، کسی کی برکت سے کام نہیں ہو رہے۔ جو پیر فقیر اپنے آپ کو ایسا سمجھنا شروع کرے، اس سے بھی بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اور بے وقوف تو کجا بہت پیچھے رہ جاتا، پھر اپنی کرامتیں بھی بیان کرنا، ہم نے اس کو کیا ایسے کام ہوا، ہم نے یہ کیا، اللہ کو اس بیچارے کو خود پتا تیرے اندر کچھ بھی نہیں۔ اور مجھ سے ایک صاحب نے کوئی فیملی پوری بیت ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ان کے شیخ جو ہے وہ صاحب کشف ہے، تو انہوں نے کشف کیا، کہنے لگے ہاں جو تمہارا پیر ہے وہ اس وقت یاد الہی میں غرق ہے۔ میں تو اس وقت واش روم میں تھا، ان کو تو نہیں بتایا میں نے کہ پتہ نہیں کون سا کشف ہو، تمہارا پیر یاد الہی میں غرق ہے، تم اس سے بیعت ہو جو بڑا فائدہ ہوگا، یہ ہو۔ کس وقت انہوں نے اس وقت وہ کیا، ان کو کشف ہوا، میں نے کہا واہ بھی واہ، بڑے یاد الہی میں غرق ہے۔ تو یہ اپنے گمان کے اوپر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اصل بادر بالاعمال ہے، اصل آپ کے اعمال آپ کو ویٹیج دیتے ہیں، آپ کے اعمال آپ کا سینہ بناتے ہیں، آپ کے اعمال آپ کا اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ نے عبداللہ بن تعمیر ایک ہی پیدا کیا، اب یہ نہیں کہو کہ میں بھی عبداللہ بن تعمیر بنوں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک ہی پیدا کیا۔ ہر بندے کو اپنی محنت کرنی، ہر بندے کو اپنی کوشش کرنی، دین میں آگے بڑھنا ہے۔ دین میں اگر ایک ہی جگہ ٹک کے رہے، یاد رکھو اگر دنیا میں ایک جگہ ٹک کے رہے تو آپ ناکام ہیں، ایسے ہی ایجوکیشن میں آپ ایک ہی جگہ ٹک کے رہے تو آپ ناکام ہیں، ایسی دین میں بھی آپ ایک ہی جگہ ٹکے رہے تو ناکام ہے۔ یہ الحمدللہ میری 4 نمازیں ہو رہی ہیں، تو 5 کیوں نہیں ہو رہی میری؟ تہجد کیوں نہیں ہو رہی؟ اشراق کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کوشش کرنی ہے۔ ایک بات، دوسری اور آخری بات جو آج میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہماری نماز 7:45 بجے ہو گئی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز 5:55 پہ ہو گئی، درمیان میں کتنا ٹائم ہے؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہے نا جی۔ تو اپنی عادتیں بدلیں۔ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں مگر اعمال نہیں کرتے، کیوں؟ عادت نہیں ہے، تہجد کی عادت نہیں، اشراق کی عادت نہیں ہے، نیک آدمی، سمجھدار آدمی ہے، دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن عادت نہیں ہے اشراق پڑھنے کی، عادت نہیں ہے چاشت پڑھنے کی، عادت نہیں ہے اوابین پڑھنے کی، ہے بہت نیک، فکر رکھتا ہے دین کی، دین کے اندر خرچ کرتا ہے، دین میں وقت لگاتا ہے، دین میں محنت کرتا ہے، عادت نہیں، عادت بہت بری بلا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں اتنی اللہ سے دعا کر کے سوتا ہوں پھر بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اس کی وجہ ہے کہ عادت نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر 5:10 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے جی، اگر 4:45 بجے اٹھ جائے، ٹھیک ہے، رات 11 بجے سوئے، 4:45 بجے اٹھے، 6 گھنٹے کی نیند، تو ویسے ہی کوئی صحت مند آدمی ہو تو بڑے آرام سے اس کی کمر درد کرنا شروع ہو جائے گی 5 بجے، تھوڑی سی ہمت کر کے 5:30 پہ اٹھے، 5:30 پہ اٹھ کے اپنی عادت بنائے، 2-3 مہینے عادت بن گئی تو اس کے بعد آپ رات 1 بجے سو گے نا، 5 بجے کیا حکم ہے میرے آقا، کھڑے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ عادت انسان کی بہت اہم ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے۔ دیکھا یہ ہمارے بارڈر پہ فوجی جوان ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے تہجد میں کھڑے ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، ان کو عادت ہوتی ہے بارڈر پہ جاگنے کی، رات میں اٹھنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب رات میں اٹھنے کی عادت ہے تو
ہمارے والد صاحب فورسز میں تھے، تو ہم بتاتے تھے کہ بھئی آج میری ڈیوٹی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ آج ڈیوٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو رات کو 12 بجے اٹھیں گے، وردی پہنیں گے اور پھر میڈلز لگائیں گے. جس کی ڈیوٹی تو پھر میڈلز لگاتے ہیں، تو پھر 11 میڈل ہوتے ہیں. میڈلز لگائیں گے، جائیں گے، وہ سب میڈل لگائیں گے، اس کے بعد سائیکل پکڑیں گے. سائیکل پکڑ کے وہ ساری جو جو جیلیں ہیں، جی ایس یوز ہے، اور پوری کمپلیکس ہے، اس کے سارے کوارٹرز ہیں، اس میں سب جگہ چکر لگائیں گے کہ ہر جگہ سنتری دربان اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا، ہر بندہ اپنی جگہ الرٹ ہے، جاگ رہا ہے نہیں جاگ رہا، باغ کا مالی ہے، یہ بندے فلانے ہیں، اور جو گارڈز ہیں، کوسٹ گارڈز ہیں، ایم پیز ہیں، سب اپنی جگہ سے ہی کام کر رہے ہیں. اوکے ہے. پھر وہ 12 بجے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر جائیں گے، پھر 1 گھنٹے بعد پھر جائیں گے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر جائیں گے، پھر 15 منٹ بعد پھر جائیں گے، کبھی 2 گھنٹے بعد جائیں گے، تاکہ چھاپا مار. تو یہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ عادت بنی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ان کو کیا کوئی خاص الگ کام، کوئی الگ کام، عادت بنی ہوتی ہے. اپنے اندر عبادت کی عادت ڈالیں، آگے بڑھنے کی عادت ڈالیں. جب عادت بن جائے گی تو پھر یہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. خود بخود ہوگا تب انسان کو بہت ساری چیزیں مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو مزاج کا حصہ بنائیے، عبادت کو مزاج کا حصہ بنائیے. جب مزاج کا حصہ بنے گا تو پھر شوق اٹھے گا، اچھا لگے گا. کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ، جب چھکے زیادہ لگ جاتے تھے، آپ بھی کھیلتے ہوں گے، تو جو یار دوبارہ میچ کب ہوگا ہے، ایک میچ میں کلین بولڈ ہو گئے تو اگلا میچ کھیلنے کا دل نہیں. بھائی کیا ہے یار، پورا انتظار کیا، پورے 20 اوور انتظار کیا، پہلی بال پہ کلی پھڑک. کیا یار کوئی مزہ نہیں آیا، میں منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوا؟ بس کیا بتاؤں کیا ہوا ہے، بس ہو گیا کچھ. کیا ہوا؟ کیا کہ جب آپ ناکام ہوتے ہو تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا. ایسے جب آپ عبادت میں کامیاب ہوگے تو آپ کا آگے بڑھنے کا دل کرے گا. ذکر میں کامیاب ہوگے تو آگے بڑھنے کا دل کرے گا. اعمال میں کامیاب ہوگے تو آگے بڑھنے کا دل کرے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یار کاش کب دوبارہ رمضان آئے گا، مزہ آئے گا. بہت سے یار رمضان آ گیا، یار کیا ہوگا. کیوں؟ پچھلا رمضان گندا گزرا. اب اس کو پتہ ہے کہ میرے پچھلے دو میری حالت خراب ہو گئی تھی، وہ پھر حالت خراب ہونی. اور جس نے رمضان میں محنت کی، 20 قرآن ختم کیے، 25 قرآن ختم کیے، پوری دنیا سے الگ ہو گیا، کٹ گیا، نماز مسجد یہ اللہ کا، تو وہ اس کو انتظار رہے گا. وہ کہتا ہے یار دوبارہ کب آئے. کیا ہے کہ آپ جب کامیاب ہوتے ہو تو آپ مزید آگے بڑھتے ہو. عبادت میں کامیابی جب ہوگی جب آپ اس کو اپنی عادت بنائیں گے. عادت بنے گی تو یہ خود. ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم اللہ حضرت کو زندگی دے، صحت دے. میں نے تقریباً 4-5 سال حضرت کی خدمت میں گزارے ہیں. حضرت کو میں نے عجیب چیز دیکھی ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تقریباً 24 گھنٹے 25 گھنٹے کے جاگے ہوئے. وہ نیچے محفل اس نے غلط شروع ہو رہی ہے، بس مجھے 15 منٹ بعد جگا دینا. بس آپ سو جائیں، 1-1.5 گھنٹہ میں لوگوں کو روک لوں گا، بٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، روک لینا. 15 بعد اے فیصل کدھر ہو؟ حضرت اٹھ گیا. ہاں اٹھ گیا. 15 منٹ سونا سو لیے. مولانا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کی تحریک چلی. مسلسل جلسے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن سے مسلسل جاگ رہے ہیں. تو کس نے کہا کہ حضرت یہ مولوی صاحب کی تقریر لمبی ہوگی ہے تو آپ جا کے آرام کر لیں. کتنی دیر تھا؟ 20 منٹ آپ آرام کر لیں. تو کہا کہ چلو نظام بدلو، شاہ صاحب کی تقریر کو تھوڑا موقع کر دو تاکہ حضرت 20 منٹ کے لیے گئے، آپ سو جائیں گے تو تھوڑا لمبا سوئیں گے. 3 دن سے سوئے نہیں. 10 منٹ بعد دیکھا کہ شاہ صاحب وضو کر کے آ گئے دوبارہ. تو کیا ہوا کہ آپ 10 منٹ کا ٹائم دیا تو سو لیا، 10 منٹ بعد اٹھ گیا. کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہو تو اللہ آپ کو پاور بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو عبادت کے اندر قابو نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی ایسے جیسے ایک جانور ہے، اس کو جہاں جگاڑ ملے گی وہ وہاں جگاڑ نکالے گا. اولئک کالانعام بل هم اضل.
جانوروں کی جیسے زندگی ہوتی ہے ویسے پھر یہ زندگی ہو جائے گی. جانوروں میں وہ ہمارے اندر عبادت کہیں بھی کا تو فرق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قیام و قعود و علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عبادات سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور عبادات جب ہوتی جب اس میں انسان کامیاب ہو، اس عبادت کو عادت بنا لے. جب عبادت عادت بننے لگتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی